الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، نماز وتر کے تعلق سے ایک ضروری تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں قنوت وتر، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ جو پوری دعا ہے، اس دعا میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دعا ہے، اور ایک اس دعا کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی ہے. تو آمین آپ کب کہیں گے؟ دعا میں آمین کہیں گے نا. کوئی بندہ کہے اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی آدمی کہے آمین، تو یہ عقل مندی والی بات نہیں. یہ جو دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اس کے شروع کے جو 5 جملے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، یہ 5 جملے دعا کے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ جس کو دوست بنا دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. جس سے اللہ دشمنی کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور اللہ بڑا بلند و بالا اور بڑا برکت والا ہے. یہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے. اس میں آپ کو آمین نہیں کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ خاموشی سے سننا ہے. البتہ اخیر میں پھر ایک دعا ہوتی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ وصلی اللہ علی النبی، کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. تو اخیر والے اس جملے پر آپ کو پھر سے آمین کہنا ہے. یعنی شروع کے 5 جملوں میں آمین کہنی ہے، پھر خاموش رہنا ہے، پھر اخیر کے جملے میں آپ کو آمین کہنی ہے. یہ بڑی ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب آئیے، آج کی تراویح میں سورہ نساء کی تلاوت کی گئی. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بڑی اور بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے نظام میراث کو بالتفصیل بیان کیا ہے کہ انسان کی جب وفات ہو جائے تو اس کی اولاد کے درمیان کس اعتبار سے اس کے چھوڑے ہوئے جائیداد کو تقسیم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیلکولیشن، پورا حساب کتاب اور پوری تفصیل جو ہے وہ 1 یا 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اب وہ تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو بات بیان کرنے کی ہے وہ یہ کہ معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 2 بڑی خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی خرابی تو یہ کہ انتقال کے فوراً بعد اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. 50-100 سال بعد بھی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. نسلیں بدلتی رہتی ہیں، جائیداد وہی کے وہی رہتی. یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ انسان کی وفات ہو اس کے چھوڑے ہوئے جائیداد کو فوراً تقسیم کیا جائے. تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور بعض لوگ برا مانتے ہیں کہ ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے، بیٹا حصہ مانگ رہا ہے، بیٹی حصہ مانگ رہی ہے، وہ اس کا حق ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے. آپ مانگنے کا موقع ہی نہیں دیجیے، بلکہ مانگنے سے پہلے اس کے جائیداد کو تقسیم کر دیجیے نظام میراث کے تحت. اور دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر تقسیم کر بھی دیا جاتا ہے تو شرعی قوانین کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنی مرضی سے تقسیم کر دیا جاتا ہے. بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے، اکثر اوقات بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور پھر بیٹوں کو جو بھی دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. جبکہ تقسیم کرنے کا اللہ رب العالمین نے بہت بہترین نظام قرآن مجید کے اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ جب کسی کی وفات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور شرعی طور پر اس کی جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے کے بالکل اخیر میں محرم یعنی وہ خواتین جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا ان کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ کون ہیں؟ میں بھی الگ ترتیب لائن سے ان کو بیان کرتا ہوں. پہلی ہے ماں سے انسان شادی نہیں کر سکتا. بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں یعنی دودھ کے ذریعے سے
دودھ کا جو رشتہ ہوتا ہے، کسی نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو اس خاتون کے جو دوسرے بچے ہیں وہ اس انسان کے کیا ہوئے؟ بہن اور بھائی ہوئے، رضائی کہتے ہیں دودھ والے. تو رضائی مائیں، رضائی بہنیں، اسی طریقے پر ساس اور سوتیلی بیٹیاں اور انسان کی بہویں، یہ سب کی سب جو ہے ایسی خواتین ہیں جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا. اسی طریقے پر 5ویں پارے میں آئیے تو 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ داری کے قوانین کو بیان کیا ہے. میاں بیوی گھر کے اندر کیسے رہیں. ظاہر سی بات ہے اختلاف دونوں میں ہوتے ہیں، ہے نا، ہر جوڑے میں اختلاف کا ہونا یہ فطری چیز ہے، اور کبھی کبھی خواتین کی جانب سے کمی ہوتی ہے اور وہ غلط راستے پر بھی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پہلی ہی فرصت میں مردوں کو یہ پیغام دیا ہے. پہلے تو کہا الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو ہم نے خواتین پر نگراں بنایا ہے، ان کا ذمہ دار بنایا ہے. پھر اس کے بعد مردوں کو اللہ رب العالمین نے طلاق کی اتھارٹی دی ہے نا. طلاق خواتین نہیں دے سکتی. طلاق کون دیتا ہے؟ مرد دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں معمولی سے جھگڑا ہوا، کچھ نا اتفاقی ہوئی، طلاق. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ طلاق یہ آخری آپشن ہے، اور طلاق یہ بالکل مجبوری والا معاملہ ہے. کوئی راستہ نہیں بچا تو الگ ہو جائیے، یہ ہے طلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے کے ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے چند اسٹیپس بتائے ہیں. جب اتفاق نہ ہو دونوں کے درمیان یا غلطی جو ہے وہ بیوی کی طرف سے ہو تو مرد کو فوراً طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اسے نصیحت کرنی ہے، پہلے سمجھانا بجھانا ہے. اس سے کام نہ چلے تو بستر الگ کر دینا ہے. یہ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ بستر الگ کر دینا ہے. یعنی سونا نہیں ہے بیوی کے ساتھ، تاکہ بیوی کو معلوم ہو کہ میرا شوہر غصہ ہے. پھر اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ہلکی پھلکی مار لگا سکتے ہیں آپ اس کو، اپنی بیوی کو. مار کا کیا مطلب ہے؟ پیٹ دینا اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ سلف کہتے ہیں کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسواک سے ہلکا سا ضرب لگائے بیوی کے جسم پر، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا شوہر بہت زیادہ غصہ ہے. ایک بات یاد آئی، ہمارے استاد شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک بیوی آئی، ایک خاتون آئی، اور اس نے مقدمہ دائر کیا عدالت میں، اسلامی عدالت میں، کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میرا شوہر مجھے پیٹتا ہے. شوہر کو بلایا گیا، شوہر نے کہا میں پیٹتا ہوں لیکن مسواک سے. اور مسواک سے تو ہلکی پھلکی مار لگانی ہے تو جائز ہے. غصہ جب آ جائے انسان کو تو مسواک سے ٹچ کر دیا تھوڑا سا، یہ تو جائز ہے. تو جج نے کہا کہ وہ مسواک کو لے کر کے آؤ. جب مسواک منگایا گیا تو یہ لمبا ہاتھ کا مسواک تھا. تو بہرحال یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ آپ خواتین کو یعنی اپنی بیویوں کو ہلکی پھلکی ضرب لگا سکتے ہیں، پیٹنا نہیں ہے ان کو. پیٹنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خاص کر کے چہرے میں تھپڑ مارنے سے منع فرمایا. یہ 3 اسٹیپس ہو گئے. چوتھا اسٹیپ، ابھی بھی طلاق نہیں آیا، غور کرنے کا مقام، ابھی بھی طلاق نہیں آیا. چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں کے درمیان تمہیں ڈر ہو کہ دونوں الگ ہو جائیں، تب بھی ایک آخری کوشش کرنی ہے دونوں کو ملانے کی. وہ کوشش کیا ہے؟ وہ کوشش یہ ہے کہ لڑکے کے گھر سے ایک فرد یا چند افراد اور لڑکی کے گھر سے بھی چند افراد، ان دونوں کی میٹنگ بیٹھانی ہے آپ کو. اور اس میٹنگ میں ایک آدمی کو جو نیوٹرل قسم کا آدمی ہو، اس آدمی کو فیصل بنانا ہے، یعنی اس کا فیصلہ سب مانے. وہ آدمی دونوں طرف کی بات سنے، دونوں طرف کی بات سن کر کے وہ جو فیصلہ دے اس فیصلے پر سارے لوگ اتفاق کریں. تو یہ آخری یعنی چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ مصالحت کرنے کی، دونوں کو جوڑے رکھنے کی ایک آخری کوشش کی جائے میٹنگ بلا کر کے. اب یہ چاروں اسٹیپس انسان نے، مردوں نے لے لی، اس کے باوجود بھی کام نہیں بنا، تب آخری راستہ ہے مردوں کے پاس کہ وہ اپنے اس اتھارٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی طلاق دے سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا 4 اسٹیپس ہیں. اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ دھڑلے سے مرد جو ہے وہ طلاق دے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل پوچھتے ہیں کہ جہاں میں نے تو غصے میں طلاق دے دیا، آپ کو غصہ آیا ہے تو بھائی اور بھی بہت سارے راستے ہیں. اللہ رب العالمین نے طلاق بالکل آخری میں رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بڑے بہترین انداز میں یہاں خانہ داری کے اور میاں بیوی کے درمیان جو اتفاقیہ ہوتی ہے اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے حل پیش کیا ہے. اسی طریقے پر
ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں. اس سورہ میں ایک قصے کا تذکرہ ہے. وہ قصہ یہ تھا کہ ایک منافق تھا مدینے میں. اس منافق نے کسی انصاری صحابی کا زرہ چوری کر لیا. یعنی فوج میں جب جاتے ہیں لوگ اس زمانے میں جایا کرتے تھے تو جسم کے اوپر لوہے کا لباس پہنتے تھے. تو منافق نے کیا کیا, وہ لوہے کا لباس چوری کر لیا, اور چوری کرنے کے بعد جب بات جو ہے پھیلنے لگی کہ فلاں صحابی کا زرہ چوری کر لیا گیا ہے, تو اس نے ڈر کے مارے کہیں پکڑا نہ جاؤ, اس نے کیا کیا, زرہ لے جا کر کے ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا اور 5-6 لوگوں کو جمع کیا اس نے, اور یہودی کے گھر پہنچ گیا اور اس کے گھر میں تلاشی جب لی گئی تو زرہ نکل گیا. تو لوگوں کو اس نے کہا کہ دیکھو اسی یہودی نے انصاری صحابی کا زرہ چوری کیا ہے. معاملہ پہنچا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. عدالت میں معاملہ جب پہنچا تو اس یہودی کو سامنے لایا گیا. اب یہ جو منافق تھا, جو مسلمان بنا ہوا تھا, اس نے ثبوت پیش کیا کہ دیکھو چوری کیا ہوا مال کسی یہودی کے گھر سے ملا ہے تو یہی چور ہے. یہ جو یہودی انسان تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. اب ظاہر سی بات ہے, معاملہ جو دکھ رہا ہے وہ تو یہی دکھ رہا ہے کہ یہ زرہ جو ہے یہودی کے گھر سے ملی ہے تو چور یہودی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سنتے ہیں اور بہت قریب تھا کہ آپ یہودی کو چور قرار دے دیتے, لیکن جیسے ہی آپ فیصلہ دینے والے تھے اس سے کچھ ہی لمحے پہلے اللہ رب العالمین قرآن کی آیت نازل کرتا ہے اور اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھیے خیانت کرنے والے کا آپ سپورٹ نہیں کیجیے, آپ کا فیصلہ غلط ہونے جا رہا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کیا, اور یہ جو منافق تھا اب اس کا راز تو کھل گیا. سارے لوگوں نے جان لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے چوری کی تھی اور یہ منافق ہے. تو یہ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور بھاگ گئے. اس قصے سے بہت بنیادی ایک بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں, یہودی نے چوری نہیں کی, تم نے اس کے گھر میں زرہ رکھی ہے. لیکن آپ غلط فیصلہ دینے جا رہے تھے. اللہ نے آپ کو قرآن کی آیت نازل کر کے متنبہ کیا ہے. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. باتیں بہت ساری ہیں, ظاہر سی بات ہے 10 منٹ میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.